الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ مکہ المکرمہ کا علاقہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیارت نصیب فرمائی ہے انہوں نے دیکھا وہ ابھی تک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ضروریات زندگی ان کی پیداوار نہیں ہوتی، زمین وہاں کی کاشت نہیں کرتی، تو شروع سے ہی وہاں کے جو باشندے ہیں، وہاں کے رہنے والے، وہ بڑی پریشانی میں اور تکلیف میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم، انہوں نے یہ ترتیب بنائی، لوگوں کو آمادہ کیا کہ آپ کو سال میں 2 دفعہ تجارتی سفر کرنے چاہیے، کیونکہ روم کا ملک، شام اور روم یہ ٹھنڈے علاقے ہیں، گرمیوں میں اس طرف جاتے تھے۔ یمن گرم علاقہ ہے، سردیوں میں اس طرف جاتے تھے۔ پھر حضرت ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیات عطا کی، ان کی سرداری اور ان کی وجاہت لوگوں میں مسلم تھی۔ انہوں نے درمیان میں ملک شام تک جو لوگ تھے ان سب سے بات چیت کی کہ آپ نے ہمارے قافلے کو نہیں لوٹنا، کیونکہ وہ زمانہ قتل و غارت کا، لوٹ مار کا تھا۔ یہ سب سے یہ ترتیب بنائی، جو آپ کو ضروریات ہوں گی، ہم جب ملک شام سے واپس آیا کریں گے، آپ کی ضروریات زندگی مناسب داموں پہ آپ کو دے کے جایا کریں گے، کیوں آپ لوگ مشقت سے بچ جائیں گے۔ یمن کے راستے کے بھی تمام لوگوں سے یہ معاہدہ کیا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا۔ جب یہ ملک شام پہنچے تو وہاں جا کر ہرقل جو تھا شاہ روم، اس نے چہرے پر نور دیکھا، حیران رہ گیا۔ اہل کتاب کے علماء نے اس کو کہا ایسا لگتا ہے آخری نبی انہی کی اولاد سے ہوں گے۔ اس نے اپنی بیٹی پیش کی، کہنے لگا میری بیٹی سے آپ شادی کر لیں، آپ یہیں رہ جائیں، واپس مکے میں نہ جائیں، وہاں تو بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، یہاں ہر چیز کی فراوانی ہے ملک شام میں۔ حضرت ہاشم نے معذرت کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو 2 تجارتی سفر ہوتے تھے، حضرت ہاشم کی حسن تدبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لوٹ مار کے زمانے میں بھی مکہ کے باشندے اور خصوصاً حضور کا خاندان جو قریش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت اور خصوصیت عطا فرمائی کہ یہ لوگ دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے تھے، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا۔ اللہ اسی کا تذکرہ فرمائے ہیں، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردی اور گرمی کے سفر جو ہیں اس میں مانوس ہے کہ سردیوں میں یہ یمن کی طرف چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں یہ روم کی طرف چلے جاتے ہیں، شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ترتیب رکھی کہ راستے میں امن پیدا کیا۔ پھر یہاں قریش کی فضیلت بیان کی، قریش کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا سورہ قریش میں، حالانکہ مکہ میں اور قومیں بھی آباد تھیں، قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، پھر کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، اور دوسری حدیث میں فرمایا پھر میرے لیے اللہ نے صحابہ بھی چن چن کے لائے۔ تو اب
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، وہی جب اللہ نے اتنا احسان کیا، تُخْطَفُ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِمْ، لوگ ادھر ادھر سے باہر جاتے ہیں تجارت کے لیے، بندے اٹھا لیے جاتے ہیں، سامان اٹھا لیا جاتا ہے، پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب اس کی عبادت کریں۔ حالانکہ اللہ تو ساری کائنات کے رب ہیں، صرف اس گھر کا رب اس وجہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ عظمت اور مقام اسی بیت اللہ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ فرمایا جس گھر کے پڑوس کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ پوری دنیا میں بغیر کسی خوف کے سفر کرے، تو اس رب والے کی، اس گھر والے کی بھی تم عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں ہر چیز کھانے کی مہیا کی، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یہ دو صفات ایسی ہیں، اگر یہ دونوں اکٹھی نہ ہوں تو انسان جتنا بھی خوشحال ہو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، اچھی سواری ہے، سب کچھ ہے، لیکن باہر ایسی بے امنی ہے، وہ باہر اپنی گاڑی پہ جا ہی نہیں سکتا۔ اچھی گھڑی، اچھا موبائل، اچھا پیسے وہ جیب میں رکھ ہی نہیں سکتا، باہر جیسے ہی نکلے گا کوئی نہ کوئی لوٹ لے گا، تو اس کو اس نعمت کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح امن ہو لیکن خوشحالی نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دو نعمتیں انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری، ایک ضروریات زندگی آسانی سے مہیا ہو جائیں، دوسرا امن و امان ہو، اپنی جان کا، مال کا، ہر قسم کا تحفظ ہو۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دے دی ہیں تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ صرف قریش کو خطاب نہیں ہے، خطاب تو ساری دنیا کے لوگوں کو ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حکم اللہ کا عام ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی جن کے پاس ہر طرف سے رزق وافر مقدار میں آتا تھا، امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کی فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے پھر اس کے بدلہ میں خوف اور بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا، اس کا ذائقہ چکھایا ان کو۔ تو جو آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے خوف بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں بھی فراوانی عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت نہ کرے پھر اس کی یہ دونوں چیزیں اللہ چھین لیتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں ہوگا لیکن ہر وقت بے چینی ہوگی، بے خوف سا رہے گا، خوف زدہ سا رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں جو آدمی کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا ہو، دشمن کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، اس صورت کے کثرت سے بار بار تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس خوف سے نجات عطا فرما دے۔ اور جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، وہ سورۃ قریش اور سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھے، اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔